جنسی تشدد ہوتا ہے کسی عورت پر تو ثبوت کے بغیر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. میڈیکل ایویڈنس بہت کم کیسز میں ملتا ہے، صرف ان کیسز میں جہاں بہت زیادہ تشدد ہو رہا ہے. اس کے خلاف قوانین بن رہے ہیں. پچھلے 4 سالوں میں بہت زیادہ اچھے قوانین بنے ہیں جو عورتوں کے حق میں بنے ہیں. جو قوانین ہیں وہ تو صاف ہیں لیکن ان کا امپلیمنٹیشن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. السلام علیکم. لال و گوہر میں خوش آمدید. پچھلے پروگرام میں ہم نے بہت ساری باتیں کی اس ظلم، اس تشدد کے خلاف جو خواتین پر کیا جاتا ہے، اور گھر کے ماحول میں بھی ہوتا ہے، گھر سے باہر بھی ہوتا ہے، ملازمت کی جگہ پر بھی ہوتا ہے، اور جہاں کہیں وہ پڑھنے جاتی ہیں، تعلیم کے لیے جاتی ہیں، وہاں بھی ہوتا ہے. یہ تشدد ان کی جسمانی طور پر بھی کیا جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی ہوتا ہے، انہیں روک کر بھی کیا جاتا ہے، انہیں مواقع نہ دے کر بھی کیا جاتا ہے. اور یہ اتنا بڑا ایک محاذ ہے جس پر کہ خواتین لڑ رہی ہیں. تھوڑی بہت پیش رفت ہو رہی ہے لیکن سفر ابھی جاری ہے اور بہت لمبا ہے. ہم نے پچھلی بار بھی انہیں مدعو کیا تھا. اس وقت بھی عظمیٰ نورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک سماجی کارکن رہی ہیں بہت سارے آرگنائزیشن، بہت سارے اداروں کے ساتھ، جس میں ویمن ایکشن فورم شامل ہے، پناہ شامل ہے، اور سارا زمان جو کہ وار اگینسٹ ریپ کی ایک کارکن ہے. آپ دونوں کی یہاں موجودگی کا بہت شکریہ. پچھلی بار جو ہم بات کر رہے تھے، اگر جنسی تشدد ہوتا ہے کسی عورت پر تو ثبوت کے بغیر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. سارا کئی دفعہ ثبوت ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ جہاں پر وہ جاتی ہیں، جو میڈیکل لیگل آفیسرز ہیں، وہ رپورٹ بناتے ہی نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ریپ یا جنسی تشدد ایک ایسا ایشو ہے جس کے ساتھ بہت شرم، حیا اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ہمارا اندازہ کچھ ایسا ہے کہ 60-70% کیسز کہیں رپورٹ نہیں ہوتے. ہمارا قانون اس چیز پہ بڑا واضح ہے کہ جب کوئی عورت جو کہ جنسی تشدد کا شکار بنتی ہے، پولیس کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلا جو اس کا حق ہے کہ FIR کاٹنی ضروری ہے. اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ ہوگی. ہمارے یہاں کچھ الٹ ہوتا ہے. پہلے تفتیش ہوتی ہے، پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ FIR کٹے گی کہ نہیں کٹے گی. کیونکہ وار اگینسٹ ریپ اتنے کیسز دیکھ چکی ہے، 1989 سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں جنسی تشدد کے اوپر. ہم ایسے کیسز دیکھتے ہیں جس میں ثبوت نہ ہوتے ہوئے بھی سزا ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے بھی دیکھے ہیں جس میں سارے شواہدات ثبوت موجود ہیں لیکن سزا نہیں ہوتی. بینیفٹ آف ڈاؤٹ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے جو بھی ریپسٹ ہے، جو بھی ایکیوزڈ ہے اس کو. اس میں قانون کا جو قوانین ہے وہ تو صاف ہے لیکن ان کا امپلیمنٹیشن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے یا کہیں کہیں پیچیدہ ہو جاتا ہے. میڈیکل ایویڈنس بہت ضروری ہے، کورٹس کو لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے، لیکن حقیقتاً نہ تو خواتین اتنے جلدی رپورٹ کرتی ہیں جتنا کہ ہمارا پولیس یا کورٹ سمجھتے ہیں کہ اس کو کرنا چاہیے، جس میں شرم، حیا، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اس کو اس طرح سے اطلاع بھی نہیں ہوتی، پھر اس کو روکا بھی جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے مت جاؤ، اور کئی دن گزر جاتے ہیں. میڈیکل ایویڈنس بہت کم کیسز میں ملتا ہے، صرف ان کیسز میں جہاں بہت زیادہ تشدد ہو، جلا دیا گیا یا کہیں سے کاٹ واٹ دیا گیا، اس طرح کا کوئی چیز ہوئی تو اس میں میڈیکل ایویڈنس مل جائے گا، ورنہ عموماً نہیں ملتا. اور وہ بھی اگر بچی ہے تو اس میں شاید آپ کو کچھ مل بھی جائے، لیکن اگر شادی شدہ خاتون ہیں، بچے بھی ہو چکے ہیں، تو بہت ہی مشکل ہے. کورٹ جو ہے وہ صرف میڈیکل ایویڈنس کو نہیں دیکھتی، وہ سرکمسٹانسز کو بھی دیکھتی ہے کہ اس کے آگے پیچھے کیا ہوا.